تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں نا، تو اس میں ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ نے بیان کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، یہ جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان میں تمام قوموں کے اندر جو ان کے مجرم تھے ان کو ہم نے بڑا بنایا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یعنی وہ ابھی نیچرل سلیکشن کی بات ہو رہی تھی، ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں یا سلیکشن ہوتی ہے، لیکن پیڑے تو پیڑا بندہ اوپر آتا ہے، کرپٹ ترین، وہ اس تصور میں دیکھیں، وعدہ خلاف، جھوٹا، یو ٹرنو، ڈھیٹ، بے شرم، بے حیا، چن کے اوپر آتا ہے، یہی تو وہ مجرم بنتا ہے نا، یہی ڈھیٹ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، جو بڑے ہوتے ہیں ان کو مجرم بنا دیا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے پہلے وقتوں میں یہی ہوتا ہوگا، بادشاہوں کو کرپٹ کر دیا۔ ہمارے ہاں چونکہ بادشاہ عدالتیں بدلتے رہتے ہیں، لہذا معنی یوں کر لیں کہ جو معاشرے کے چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں ان کو بڑا بنا دیا۔ دونوں معنوں کی گنجائش ہے، دونوں مفعول ہیں، ہم نے بنایا اس کو وہ یا اس کو یہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کیوں بنایا؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ خوب مکر کریں، خوب چالیں چلیں، خوب ایشو اٹھائیں، خوب سٹنٹ چھوڑیں، آج یہ والی آڈیو چھوڑیں، کل وہ والی ویڈیو چھوڑیں، لوگوں کو چکروں میں ڈال کے رکھیں، جب ایک ایشو اٹھے تو اس کو مینج کرنے کے لیے دوسرا ایشو کھڑا کر دیں۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، خوب مکر و فریب کا بازار گرم کریں، پیچھے سے دھندے کچھ اور کریں، اصل منصوبے کچھ اور ہوں، کیمپ ڈیوڈ میں جا کے باتیں کچھ اور ہوں، ناشتے کی ملاقاتوں میں طے کچھ اور ہو، لوگوں کو آ کے کہانیاں کچھ اور سنائیں۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ان کے مکر حد سے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مکروں سمیت نابود کر دیا، مٹا دیا۔ اس کو اگر دوسری آیت سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم حکم دے، یہ تکوینی حکم ہے، یعنی چھوٹ دے دیتے ہیں، مواقع دے دیتے ہیں، جو اس بستی کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اکابر مجرمیہا، ان کو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، خوب فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں، گوگی آ رہی ہے، گوگی جا رہی ہے، یہ آ رہی ہے، وہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انہی کے حکم چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ ان کے جو ہے نا حکم کے تابع ہوتا ہے، گوگیوں کی حکومت کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں چولہے میں گوگیاں لگاتے تھے، تو وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھائی، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تھا اس وقت کی گوگی کی فرمائش پر۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو نامعلوم نہیں ہے نا، وہ تو معلوم ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ تاریخ میں ہوتا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، نئی تاریخ نہیں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے معاملات تمہارے عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، ہم نے سمجھا بیویوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا داشتاؤں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، تو اب تو وہاں جا چکے ہیں، اندازہ لگائیں فسق کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ وہ عیدی سے پوچھیں بھائی ہر مہینے کتنے بچے جمع کرتے ہو؟ ویسے اس سے مجھے خیال آیا اس سے یہ بھی پوچھنا چاہیے اس کے بعد چھوڑتے کدھر ہو، یعنی جن کا جو پیدائشی کرپٹ، جو ایک کرپشن کا نتیجہ ہے، ان کو وہ پالتا ہے، پوستا ہے، وہ پھر جاتے کدھر ہیں یہ پتہ کرنا چاہیے، پتہ نہیں وہی ادھر نہ آ جاتے ہوں۔ نہیں تو مطلب اتنے گناہ، اتنے جرائم، اتنا ظلم فطرت پر قائم بندہ تو کر ہی نہیں سکتا یار۔ ایک بندے کو، ایک چڑیا کو مارتے ہوئے آپ سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ تو خیر یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن آپ سوچیں کہ یہ سارے جرائم ہمارے معاشرے میں فَفَسَقُوا فِيهَا،
فحق علیہ القول، تو اس پر اللہ کی دفع لاگو ہو جاتی ہے. کون سی دفع؟ جڑ کٹنے کی دفع. یعنی ان کا جرم وہاں پہنچ جاتا ہے، ان کی فائل کا سائز پورا ہو جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، ہم ان کی کھاڑ کر جڑ پھینک دیتے ہیں، اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ، گند صاف ہو گیا. یہ کرتے ہیں پھر. تو یہ جو ان کو مکر و فریب کا موقع ملتا ہے، یہ اللہ کا دام ہے جو اللہ نے بچھایا ہوتا ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا.